السلام علیکم ریڈرز. آج ہم روح من ناول کی 19 ایپیسوڈ کو ریڈ کریں گے جس کی رائٹر ہے ثنا عباسی. تو چلے ناول سٹارٹ کرتے ہیں. روح من ناول اس قلم ثنا عباسی. کس نمبر 19. ظاہر غصے سے اپنے روم میں آیا تھا. اب لیپ ٹاپ پر اپنے اسائنمنٹ دیکھ رہی تھی. کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ جب تمہاری ڈائٹ صحیح ہے، میڈیسن بھی ٹائم پر لے رہی ہو، تو یہ تمہاری رپورٹ کیوں خراب آئی ہے؟ دن بدن تمہاری صحت گرتی جا رہی ہے. روحا اب اپنا نہ صحیح اپنے بچے کا ہی احساس کر لو. زائی نے روحا کا صبیہ چہرہ دیکھتے کہا. لمبی گھنی پلکیں مومی رخسار پر گر رہی تھیں. وہ نظریں جھکائے خاموش بیٹھی اپنا کام کرتی رہی. اس کے لمبے گھنے بال پونی میں قید تھے. حسین تو وہ تھی مگر اب تو اس پر نظر ہی نہیں چھیڑتی تھی. ماں بننے کے احساس سے اس کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ ہوا تھا. روحاب کے جواب نہ دینے پر زائی بھڑک اٹھا تھا. میں دیواروں سے باتیں نہیں کر رہا ہوں، تم سے ہی پوچھا ہے. یہ سوال آپ کو خود سے کرنا چاہیے، نہ کہ مجھ سے. روحاب کا انداز بے نیازی لے ہوئے تھا جو زائش کا دماغ گھما گیا. زائش آگے بڑھا اور اسے بازو سے پکڑا. کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ مجھے الزام دینے کا کیا مطلب ہے؟ زائش کا لہجہ سلگتا ہوا سا تھا. اسے لگا روحاب اس پر طنز کر رہی ہے. سچ بتاؤ روحاب، تم خوش نہیں ہو نا اس بچے سے؟ مگر میں نہیں چاہا مگر میں نے تمہیں کہا ہے صرف اس کے دنیا میں آنے تک یہ سب برداشت کر لو، پھر تم میری طرف سے آزاد ہوگی. اس وقت وہ کتنا بے بس لگ رہا تھا. اپنے بچے کی طرف سے اس کا دل ہر وقت خوف زدہ سا رہتا تھا. وہ اپنے بچے کے معاملے میں خود کو بہت کمزور محسوس کرتا تھا. اس نے ڈرنک چھوڑ دی تھی، کہیں وہ ہوش کھو کر روحاب کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. روحاب کا ہر طرح سے خیال بھی رکھتا تھا، اس کے کھانے پینے سونے تک کا. مگر وہ یہ بھول گیا تھا بچے کا سب سے پہلا تعلق تو اس کی ماں سے ہی ہوتا ہے. جب تک ماں خوش نہیں ہوگی بچے کیسے صحیح ہوگا؟ دنیا میں آنے سے پہلے بھی اور آنے کے بعد بھی ماں بچے کا تعلق بہت گہرا ہوتا ہے. بچے کی خوشی کا تعلق ماں سے ہوتا ہے، مگر یہ بات کچھ خود غرض مرد نہیں سمجھتے ہیں. وہ بچے کو تو دنیا کی ہر چیز دے دیتے ہیں مگر اس کی ماں کو خوش نہیں رکھتے اور سوچتے ہیں ہم اچھے باپ ہیں. زنیرہ کی اچانک طبیعت خراب ہوئی تھی. جب اسے ہاسپٹل لے کر جایا گیا زنیرہ کی طبیعت سمجھنے میں ہی نہیں آ رہی تھی. مجبوراً ڈاکٹر کو اس کی ڈلیوری 2 منتھ پہلے ہی کرنی پڑی تھی. رات بھر تکلیف میں رہنے کے بعد صبح زنیرہ نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا، مگر بچہ کچھ کمزور تھا. سبھی یہاں موجود تھے. زائش کو اطلاع ملی تو وہ ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب رخاب اس کے پاس آئی. اگر آپ ہاسپٹل جا رہے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لے چلیں. حالت دیکھیے آپ نے اپنی، گھر میں بیٹھے آپ. اس نے روحاب کو جھڑکا تھا مگر پھر اس کے گھر میں اکیلے ہونے کے خیال سے اپنے ساتھ لے کر جانے کو تیار ہو گیا. جلدی سے چادر لے کر آئیں. زائش مٹھائی اور پھولوں کے ساتھ وہاں پہنچا تھا. زائش مٹھائی اور پھولوں کے ساتھ وہاں پہنچا تھا. سب لوگ پہلے ہی موجود تھے. جب زنیرہ نڈھال سی بیڈ پر تکیوں کے سہارے بیٹھی سو پی رہی تھی، زائش نے بوکے اس کی طرف بڑھایا تھا. مبارک ہو زنیرہ. زنیرہ نے
اس کی اور روحاب کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ مسکرا رہی تھی۔ زنیرہ آپ ہی بیٹا مبارک ہو۔ زنیرہ کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی۔ اس وقت ساحر خان کو اس کے پاس ہونا چاہیے تھا، مگر افسوس وہ آج بھی اکیلی ہی تھی۔ روحاب اور زائش کو ساتھ دیکھ اس کے اندر یہ مرحومی اور زیادہ جڑ پکڑنے لگتی تھی۔ زائش اب بچے کو دیکھ رہا تھا جو بالکل ساحر کی کاپی تھا، بس آنکھیں اور بال زنیرہ پر گئے تھے۔ اسے ساحر خان پر افسوس ہوا جو خدا کی اتنی بڑی نعمت کو ٹھکرا چکا تھا۔ اس نے تو اس معصوم کو اپنی اولاد ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ آج بھی وہ اپنی زندگی میں مگن خوش تھا، زنیرہ کی زندگی برباد کرنے کے بعد بھی۔ کیا نام رکھا ہے اس کا؟ روحاب نے بھی خوشی سے بچے کو گود میں اٹھایا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جن کے دل شیشے کی طرح صاف ہوتے ہیں، جو صرف خوشیاں ہی بانٹتے ہیں، سب کو خوش رکھتے ہیں۔ وہ بھی اس وقت زنیرہ کی ساری بے انتہائیاں بھول کر اس کی خوشی میں خوش تھی۔ اس کا نام ماموں جان نے ساحر خان رکھا ہے، بہت پیارا نام ہے۔ 2 دن بعد زنیرہ اپنے بیٹے کو لے گھر آ گئی تھی۔ اس بیچ زائش روز ہاسپٹل جاتا رہا تھا۔ گھر آنے کے بعد بھی زنیرہ کا بیٹا ساحل زیادہ تر زائش کے پاس ہی رہتا تھا۔ گھر میں ادیب کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ ساحر خان نے شادی کر لی تھی اور زنیرہ کو طلاق کے پیپر کے ساتھ حق مہر کی رقم بھی بھیج دی تھی۔ یہ بات تو سبھی جانتے تھے۔ ساحر خان زنیرہ سے پہلے ہی کوئی رشتہ رکھنا نہیں چاہتا تھا، نہ اسے بچے سے غرض تھی، نہ ہی اس نام نہاد رشتے سے۔ زنیرہ کا رشتہ عالم سلطان نے اپنے دوست کے بیٹے سے کرنے کا سوچا تھا، جو کہ ایج میں کچھ زیادہ تھا اور شکل صورت کا بھی کچھ خاص نہیں تھا۔ اس پر زنیرہ نے خوب احتجاج کیا، مگر کوئی بھی اب کی بار اس کی احتجاج کو کھاتے میں نہیں لایا تھا۔ مگر کچھ ہی دنوں بعد جب زائش نے معلوم کروایا تو وہ لڑکا پہلے ہی 3 شادیاں کر چکا تھا۔ اس سب کے بعد سب نے کچھ دن کے لیے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ زائش گھر آیا تو زنیرہ لان کی سیڑھیوں پر گمسم بیٹھی تھی۔ وہ اس کے قریب چلا آیا۔ زنیرہ کیا ہوا ہے؟ یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ زنیرہ نے چونک کر خالی خالی نظروں سے زائش کی طرف دیکھا تھا۔ لائٹ براؤن 3 پیس سوٹ میں اپنے اونچے سے لمبے وجیہہ سراپے کے ساتھ وہ شاندار سا شخص اس کے سامنے تھا۔ کبھی یہ شخص اس کا تھا، مگر اس نے خود ہی اپنے ہاتھوں اپنی قسمت کے دروازے خود پر بند کر لیے تھے۔ اب تو بس ایک یاست ملال کا احساس رہ گیا تھا۔ وقت گزر چکا تھا، وہ کسی اور کا تھا، مگر ایک بار پھر سے زنیرہ کے دل میں زائش کے لیے محبت جاگ اٹھی تھی۔ اس کا کیئرنگ انداز، محبت جیسے کچھ دن سے روحاب کے لیے نظر آتی تھی، بچے کی وجہ سے وہ روحاب کے قریب آتا جا رہا تھا۔ زونی، میں تم سے کہہ رہا ہوں، چلو اندر چلیں۔ زائش کے انداز میں اس کے لیے نرمی ہی نرمی تھی۔ کیا میں آپ سب پر بوجھ بن چکی ہوں، جو سب مجھ سے پوچھے بغیر ہی میری زندگی کے فیصلے کرتے جا رہے ہیں؟ اب میری اس گھر میں کوئی حیثیت نہیں رہی ہے۔ زائش کو اس کی بات پر دکھ ہوا تھا۔ اسے زنیرہ کی آنکھوں میں ویرانیاں نظر آئی تھی۔ زائش نے فکرمند نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے زنیرہ، جیسا تم سوچ رہی ہو۔ زائش، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ کے ہوتے ہوئے اس گھر میں میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ زنیرہ شکوہ کنار آنکھوں میں آنسو لے ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ زائش تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے میں آیا، جہاں روحاب گلابی سوٹ میں بیڈ پر میٹھی نیند سو رہی تھی۔ زائش بیڈ پر بیٹھ کر بغور اس کا معصوم پرکشش چہرہ دیکھنے لگا۔
جس دن سے وہ ٹیڈی بیئر والا معاملہ ہوا تھا، زائش جانے کیوں روحاب کی طرف توجہ دینے لگا تھا۔ اس کا دل روحاب کی طرف کھینچتا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جو اسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دینے والی تھی۔ کیوں تمہارے چہرے پر وہ سب مجھے نظر نہیں آتا جو تم ہو؟ یہ کون سا مارکس ہے تمہارے چہرے پر جو اتنے مہینوں بعد بھی نہیں اترا؟ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ تمہیں ہر پل اذیت دینا چاہتا ہوں مگر نہیں کر پاتا۔ کیوں تمہیں تکلیف دے کر میرا خود کا سکون اٹھ جاتا ہے، دل بے چین رہتا ہے۔ دل بے چین رہتا ہے کیوں یہ تمہاری طرف کھینچتا ہے؟ اس کی محبت زنیرہ تھی، اس کی محبت زنیرہ تھی، تو پھر روحاب کے ساتھ اس کی فیلنگ کیا تھی؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے روحا بالکل گمسم رہنے لگی تھی۔ اس کے سارے کام وقت پر خاموشی سے کرتی تھی۔ اس دن کے بعد سے زائش روز کچھ نہ کچھ اپنے بچے کے لیے لے آتا مگر روحاب کے چہرے پر کوئی خوشی نظر نہیں آتی تھی۔ زائش نے اس کے لائٹ براؤن بالوں کو نرمی سے چہرے سے پیچھے کیا تھا، پھر گہری سانس لیتا وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالتے واش روم میں چلا گیا۔ روحاب زنیرہ اور زنیشہ چچی جان کے ساتھ ادیب کی شادی کے لیے شاپنگ کرنے آئی تھیں۔ ادیب عائشہ کو لینے گیا تھا تاکہ وہ بھی اپنے پسند سے ان کے ساتھ شادی کی شاپنگ کر سکے۔ روحاب آنا تو نہیں چاہتی تھی مگر سب کے بے حد اصرار پر آ گئی تھی۔ اب خاموش کھڑی زنیرہ اور زنیشہ کو اپنے لیے ڈھیروں شاپنگ کرتے دیکھ رہی تھی۔ چچی جان نے روحاب کو ٹوکا تو اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ کر دیا تھا۔ جب چچی جان نے ہی اس کے لیے ریڈ فل موتیوں تنگینوں کے کام سے بھرے بارڈر والی ساڑی لی تھی۔ ہر چیز چچی جان روحاب کو لگا کر چیک کرتی لے رہی تھی۔ سارے مہنگے اسٹائلش ڈریس روحاب کے بے پناہ حسن پر جچ جاتے جیسے بنے ہی اس کے لیے ہوں۔ پھر وہ لوگ جیولری شاپ پر آئے۔ روحاب نے شیشے کے پار لگے بے پناہ قیمتی چمکتے زیورات کو دیکھا مگر اسے اس چمک دھمک نے متاثر نہیں کیا تھا۔ روحاب کی نظر میں ہمیشہ سچی خوشی کی اہمیت رہی ہے۔ وہ چونکی تھی جب چچی جان نے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ایک بیش قیمتی نیکلس اس کی طرف بڑھایا تھا جس میں اصلی زرخون ہیرے جڑے تھے۔ اس سیٹ کا مانگ ٹیکا چچی نے اس کی چھوٹی سی سبھی پیشانی پر رکھا۔ روحاب آتشی گلابی ڈھیلے سے سوٹ میں بڑی سی بلیک چادر میں خود کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ اس کے چاندنی جیسے خوبصورت چہرے پر شرم حیا کی سرخی تھی۔ اسے یوں پبلک پلیس میں جھجک محسوس ہوتی تھی۔ زائش اپنی رو میں گلاس ڈور ڈھکیلتا جیسے ہی شاپ میں انٹر ہوا۔ سامنے ہی روحاب کھڑی تھی، ماتھے پر بندیا لگائے وہ اس وقت اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک پل کو زائش خود سخت رہ گیا۔ اس کا جگڑ لینے والا حسن شاپ میں موجود کتنوں کو اپنی طرف متوجہ کر چکا تھا۔ روحاب اس سب سے ہچکچا رہی تھی۔ اسے یوں پبلک پلیس میں خود کی نمائش کرنا بالکل پسند نہیں تھا، اس لیے اس نے جلدی سے ٹیکا اتار کر چچی جان کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ چچی جان میں تھک گئی ہوں، گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس کے چہرے پر بیزاری اور تھکان تھی جبکہ زنیرہ اور زنیشہ اپنے لیے ابھی تک جیولری پسند کرنے میں مصروف تھیں۔ روحاب کی نظر زائش پر پڑی جو روحاب کو مہوت سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ زنیرہ کے اندر جلن رقابت کا احساس جاگا تھا۔ اسے روحاب کی بے پناہ خوبصورتی سے جیلس ہونے لگی تھی جس کے سامنے اس کا حسن مان پڑ جاتا تھا۔ زائش ان لوگوں کو گھر لے جانے کے لیے آیا تھا۔ لوکیشن اس نے زنیشہ سے پوچھ لی تھی۔ زائش بیٹا، اچھا ہوا آپ آ گئے۔ بیٹا روحاب تھک گئی ہے، آپ اسے گھر لے جاؤ۔
موسم بھی خراب ہے۔ جی چچی جان، اور آپ لوگ کیسے آئیں گے؟ ہم ادیب کے ساتھ واپس آ جائیں گے، ابھی عائشہ کی بھی شاپنگ رہتی ہے نا۔ جی ٹھیک ہے، ممانی میں بھی گھر جانا چاہتی ہوں، ساحل ماما کو تنگ کر رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا چلی جاؤ۔ زائش نے لے باہر نکلا جب زنیرہ نے شور مچا دیا، زائش مجھے بھوک لگی ہے، یہاں ریسٹورنٹ سے کچھ کھلا دو۔ زنیرہ نے زائش کا بازو پکڑے اس سے بچوں کی طرح فرمائش کی تھی۔ زائش نے ایک نظر خاموش کھڑی روحاب کی طرف دیکھا، وہ ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ مال میں آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ آؤ۔ زائش نے لے پاس بنے ریسٹورنٹ میں آیا۔ اس نے کھانا آرڈر کرنے سے پہلے روحاب سے پوچھا، تم کیا کھاؤ گی؟ روحاب نے نفی میں سر ہلایا۔ زائش نے لب بھیج کر آرڈر کیا۔ کھانا آتے ہی سب سے پہلے زائش نے روحاب کی پلیٹ میں چائنیز رائس ڈالے تھے۔ تم بہت دیر سے بھوکی ہو، اتنا دیر بھوکا رہنا ٹھیک نہیں ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ روحاب بنا کچھ بولے چھوٹے چھوٹے نوالے کھانے لگی۔ زنیرہ نے اچانک زائش کی پلیٹ سے فش فرائی کا ایک پیس اٹھا کر کھایا تھا۔ زائش نے اسے ٹوکا، تم اپنی پلیٹ میں نکال لو۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ ہی شیئر کر کے کھانا ہے، یاد نہیں آپ کو ہم دونوں ہمیشہ ہی چیزیں شیئر کرتے تھے۔ زنیرہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ روحاب مکمل پلیٹ پر جھکی ان دونوں سے لاتعلق بنی بیٹھی تھی۔ زائش نے بھی اپنا ہاتھ کھانے سے کھینچ لیا تھا۔ زنیرہ نے اپنا کھانا ختم کیا تو تینوں باہر نکل گئے تھے۔ باہر تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ زائش جیسے ہی پارکنگ سے گاڑی نکالے ان کے قریب لایا، زنیرہ جلدی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ روحاب وہیں کھڑی بارش میں بھیگتی رہی۔ زائش نے خوش جلدی سے گاڑی سے نکلتے اس کے لیے بیک ڈور کھولا۔ آپ کو بیمار پڑنا ہے، جلدی سے بیٹھیں۔ روحاب نے گلے میں پھنسے آنسو کے گولے کو بڑی مشکل سے بہنے سے روکا تھا۔ وہ گاڑی میں بھی خاموش تھی۔ زائش نے جلدی سے ہیٹر آن کیا تھا۔ روحاب پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ بھیگ تو زنیرہ بھی گئی تھی مگر اتنا نہیں جتنا روحاب۔ زائش اپنا کوٹ اتار کر دے، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ زائش نے کوٹ اتار کر زنیرہ کی طرف بڑھایا تھا۔ زنیرہ نے اطمینان سے اپنا دوپٹہ ایک طرف اتار کر رکھا تھا اور کوٹ پہننے لگی، مگر اس وقت گیلے لباس میں وہ بالکل قابل اعتراف حلیے میں تھی۔ مگر یہ سب نہ کبھی زنیرہ نے پہلے سوچا تھا اور نہ ہی اب سوچنا ضروری سمجھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی زائش کے سامنے یوں ہی بے فکری سے رہا کرتی تھی۔ زائش کی غیر ارادہ نظر زنیرہ کی طرف اٹھی تھی اور جم سی گئی۔ بڑی مشکل سے اس نے زنیرہ کے وجود سے نظر چرائی تھی۔ زنیرہ نے جب دیکھا زائش کی توجہ بار بار پیچھے بیٹھی روحاب کی طرف جا رہی ہے تو اس نے دوسرا شور ڈالنا شروع کر دیا۔ زنیرہ کے بال جانے کیسے زائش کے کوٹ کے بٹن میں الجھ گئے تھے۔ زائش میرے بال نکالیں، بہت درد ہو رہا ہے۔ زائش جھنجھلایا تھا۔ پہلے کبھی اسے زنیرہ کا یوں قریب آنا برا نہیں لگا تھا مگر اب روحاب کو دیکھ ایک جھجک سی محسوس ہو رہی تھی۔ زائش نے گاڑی روکی تھی۔ اس کے بال جھک کر بٹن سے نکالنے لگا، تبھی زنیرہ نے شرارت سے اپنے ٹھنڈے ہاتھ اس کے گال پر لگائے تھے۔ زائش نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ قریب ہی آنکھوں میں شرارت لے کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی اور زائش جیسے کھو سا گیا۔ اسے زنیرہ کا کالج کا پہلا دن یاد آیا جب وہ یوں ہی اس کے گال پر شرارت سے اپنے ٹھنڈے ہاتھ لگاتی تھی۔ زائش اس وقت ماضی کے تسلیمی شہر میں گم تھا، خود کو بمشکل سنبھالے سیدھا ہوا تھا۔ اس وقت دونوں ہی بھول گئے تھے کہ گاڑی میں ایک اور وجود بھی موجود ہے اور روحاب نے اس بے حیائی کے منظر پر ونڈو کی طرف منہ کر لیا۔ یہ تھی ان دونوں کی اصلیت۔ منگنی کے نام پر جانے کیا کچھ کرتے رہتے تھے اور دوسروں کو جج کرنے کے لیے شرافت کا آلہ تیار ہوتا تھا۔
عریب روحا آپ کو شادی کی شاپنگ کروانے کے لیے لینے آیا تھا، مگر آدھے گھنٹے باہر گاڑی میں ویٹ کرنے کے بعد بھی اس لڑکی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ابھی عریب اندر جا کر اس کی کلاس لیتا جب وہ خود ہی باہر آئی تھی۔ بلو جینس پر بلیک کرتی پہنے، اونچی سی پونی بنائے، پیروں میں جوگرز پہنے، گلے میں بلیک ہی سٹرولر ڈالے، وہ بے فکری سے چلتی آ رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اتنی دیر لگتی ہے تمہیں تیار ہونے میں؟ کب سے ویٹ کر رہا ہوں۔ میں نے نہیں کہا تھا مجھے لینے آئے، عائشہ نے تڑپ کر جواب دیا۔ اسے عریب پسند نہیں تھا اپنی تھر کی فطرت کی وجہ سے، اس لیے عائشہ اس سے شادی سے خوش نہیں تھی۔ وہ اپنا سارا غصہ عریب پر اتار دینا چاہتی تھی۔ مگر میں آ گیا نا مگر میں آ گیا ہوں نا، اب میرا احسان مانو۔ احسان میری جوتی ماننے گی؟ چلو میں اس سے ہی کام چلا لوں گا۔ ویسے اب تمہیں کس بات کا غصہ ہے؟ اب تو سب کے سامنے تمہیں اپنا بنانے والا ہوں میں۔ ہاں، اس سے پہلے اور آنے والے دنوں میں تم ٹھرکی جانے کتنوں کو اپنا بناؤ گے؟ ارے یہ بات تمہیں کیسے پتہ چلی کہ میں مستقبل میں 4 شادیاں کرنے والا ہوں؟ عریب نے چہرے پر حیرت طاری کرتے کہا، جبکہ آنکھوں میں شرارت تھی۔ اف یا خدا، آپ کو سامنے دیکھ کر میرا زہر کھانے کو دل کرتا ہے، وہ بھی گاجر کے حلوے میں ڈال کر۔ گاجر کے حلوے میں؟ کیوں؟ عریب اونگ سا ہوا۔ اب کوئی مر رہا ہے تو اپنی فیوریٹ چیز کھا کر ہی مرے گا نا۔ عریب کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ اب عائشہ کے چہرے پر اپنی آنکھیں ٹکائے زنچ کرنے لگا۔ اپنی ان ٹچ بٹن جیسی آنکھوں کو مجھ پر سے ہٹا لیں۔ عائشہ اڑ رہی تھی۔ نہیں ہٹاؤں گا۔ کیا کر لو گی؟ میری چیز ہے، جیسے مرضی چاہے دیکھوں۔ عریب بھی ٹھڈائی سے بولا۔ ہلکی ڈرائیونگ میں اپنے من پسند ہم سفر کے ساتھ انجوائے کرتے عریب کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، ساتھ چلو گی تو خوشی خوشی چلوں گا۔ اس نے بھی ترکی پہ ترکی جواب دیا۔ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی ہے۔ عائشہ موبائل لے کر اس میں گم ہو گئی۔ تم نے موبائل اس کے ہاتھ سے جھپٹا تھا، میرے ہوتے ہوئے تم ان فضول چیزوں پر دھیان نہیں دے سکتی ہو۔ عریب تب اٹھا تھا۔ میرا موبائل واپس کریں عریب، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ عریب سے موبائل جھپٹنے کے لیے تقریباً اس پر چڑھ ہی چکی تھی۔ عریب نے اسے ایک بازو کے گھیرے میں دبوچا۔ عائشہ اب بھی پھڑپڑا رہی تھی، مگر عریب نے ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتے دوسرے سے اسے سنبھالے فل اسپیڈ پر گاڑی چھوڑ دی۔ عائشہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کمینے انسان، مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اکیلے مرو، مجھے کیوں اپنے برے اعمال میں گھسیٹ رہے ہو؟ وہ اب کیس کے پہلو میں کوہنیاں مارتی چیخ رہی تھی، مگر عریب تو خوب کہکے لگا رہا تھا۔ ساتھ ساتھ جھک کر غصے سے سرخ چہرہ لے عائشہ کا گال چوم لیتا، جس پر وہ اور زیادہ جھٹپٹاتی، اسے سلوٹیں سناتی۔ عریب نے اسی طرح عائشہ کو پورے راستے تنگ کر کے رکھا تھا۔ مال میں پہنچ کر عائشہ کو رہائی ملی تھی۔ عائشہ منہ پر ہاتھ پھیرتی اسے بدلہ لینے کی دھمکی دیتی اندر بڑھی تھی۔ عریب کی مما کے ساتھ تو اس نے شاپنگ ٹھیک ہی کی، مگر پھر جب وہ لوگ ان دونوں کو بارات ولیمے کا ڈریس خریدنے کا کہتی ڈرائیور کے ساتھ گھر واپس چلی گئیں، تب شروع ہوئی تھی عائشہ کی اصل شاپنگ۔ پورے 2 گھنٹے عائشہ نے عریب کو ہر ایک شاپ میں گھمایا تھا۔ بیبی ہمیں آج ہی یہ ڈریس خریدنے ہیں۔ ہمیں نہیں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے جا سکتے ہیں۔ عائشہ نے اسے 2 گھنٹے زنچ کرنے کے بعد بڑے آرام سے جانے کو کہہ دیا۔ عریب کا گھوما ہوا دماغ اور زیادہ گھوم گیا۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور ایک شاپ میں گھس گیا۔ وہاں جو سب سے زیادہ خوبصورت لہنگا تھا وہ عریب نے عائشہ کے لیے پسند کرتے پیک کروا لیا۔ عائشہ کے تو سر پر لگی تلووں پر بجی تھی۔ خود ہی پہن لیجیے گا، میں نہیں پہنوں گی اس ڈریس کو۔
ٹھیک ہے پھر میں خود ہی آ کر پہنا دوں گا۔ اریب بھی کہاں کم تھا، فوراً جواب دیا۔ عائشہ نے جب دیکھا اس کی اب نہیں چلنے والی تو پیر پٹکتی باہر آئی تھی۔ پھر گاڑی میں بیٹھ کر دوڑ کو پوری قوت سے بند کیا جس سے پوری گاڑی ہی کانپ گئی۔ اریب مسلسل مسکرا رہا تھا، اسے اپنی ہری مرچ یوں لال ٹماٹر بنی بہت اچھی لگ رہی تھی۔